صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے بلکہ 2 جمعوں سے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضور قبلہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی سب کا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر بات ہو رہا۔ آج اس سلسلے کے بارے میں تیسرا جمعہ اور جو واقعات رہ گئے آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی اور عنایت اور اس کے کرم سے پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صالحین کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت کامل عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دونوں آیت کریمہ کا مقصد معنی اور مفاہیم قریب القریب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور ایک جگہ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی مجاہدہ کرو، وکونوا مع الصادقین اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی کے اوپر اگر غور و فکر کریں اور سوچیں تو یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نیک بندے تھے اور آپ نے اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اوپر پورا عمل کیا اور عملی طور کے اندر قرآن پاک کی آیت کریمہ کے معاملے میں پورے داخل ہو گئے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کے دامن ولایت سے وابستہ ہو جاؤ، کسی اللہ والے کے مرید ہو جاؤ، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ والے کے مرید ہو جاؤ۔ تو آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ
ادھر توجہ رکھیں تقریر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے اور ان کے مرید ہو گئے، اور پیر و مرشد کے دامن سے لگنے کے بعد آپ نے مجاہدے کی دنیا میں قدم رکھا اور پیر و مرشد کی رہنمائی کے اندر آپ نے اپنا تزکیہ نفس کیا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ان کی نگاہ سے فرمایا انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا انسان۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی اور ہانسا جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ ہانسا ایک علاقہ ہے اور یہ ضلع حصار کا ایک گاؤں ہے ہانسا، تو وہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی چلا گیا، مجاہدے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں ہانسا کے اندر آپ نے عبادت کی۔ تقریباً 12 سال آپ مجاہدہ کرتے رہے، 12 سال۔ پیر و مرشد نے ایک نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ معکوس، اس کو چلہ بھی کہتے ہیں اور صلاۃ معکوس بھی کہتے ہیں کہ چشتی حضرات کے سلسلے میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک نماز تو یہ ہے جو ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے 5 نمازیں پڑھ لی اور جمعے سے جمعہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور جمعہ بھی پڑھتا ہے، اور اللہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بلکہ 3 دن زیادہ کر لے، اللہ تعالیٰ 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فرض نماز کی برکت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا اور اس کے پتے گر رہے تھے، فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ دیکھ رہے ہو پتے چڑھ رہے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے ایسے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہوں سے پاک۔ تو حضرت بابا فرید کو مرشد نے حکم دیا تھا کہ نماز معکوس پڑھے۔ تو یہ نماز کون سی نماز ہے؟ ایک ظاہری نماز ہے جو فرض ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو خاص اللہ والے پڑھتے ہیں۔ وہ نماز یہ ہے کہ نماز معکوس کا حکم یہ تھا کہ ایسی جگہ پڑھی جائے کہ مسجد کے ساتھ کنواں ہو اور کنویں کے ساتھ کوئی درخت بھی ہو، اور اس درخت کے ساتھ رسی باندھ کر 40 دن تک ساری رات الٹا لٹک کے اللہ الصمد کا ذکر کیا جائے۔ اس کا ذکر کیا جائے۔ ایسی نماز پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ 5 منٹ بھی الٹا لٹکیں گے تو نکسیر جاری ہو جائے گی، بالکل۔ لیکن فرمایا مرشد کامل کا حکم تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ یہ لیٹے بند کرو، ادھر سے بند کرو۔ فرمایا اس نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، یہ نماز پڑھے۔ اور اللہ الصمد، توجہ کریں، اللہ الصمد یہ اللہ کا ایسا اسم ہے کہ فرمایا جو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔
لیکن بات یہ ہے کہ اگر مرشد کے حکم پہ پڑھے تو پھر نماز نماز ہے، تسبیح ہے اور ذکر ذکر ہے، اور اگر بغیر اس کے تو ساری عمر لوگ تسبیحاں پڑھ دیتے ہیں لیکن دل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ حضرت باؤ نے اسی طرح توجہ کی ہے، کہتے ہیں تسبیح پری تے دل نہ پریا کی لینا تسبیح اور پڑھ کے کہ نگاہ ولی میں وہ
اللہ تعالیٰ کی حبیب فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، اللہ کے ولیوں کی وراثت سے ڈرا کرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے توجہ کی، معزز صاحب جو ہے وہ حافظ قرآن سے سادہ آدمی حافظ صاحب تھے، نام تھا رشید الدین مینائی، اور نمازیں پڑھا دیا کرتے تھے۔ جمعے کے لیے کوئی اور خطیب آتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا، تو بابا صاحب نے جب توجہ کی تو وہ قریب آیا، کہنے لگا حضور مجھے کوئی آپ اللہ والے لگتے ہیں، کوئی درویش معلوم ہوتے ہیں، اور آپ کے ماتھے سے، آپ کی جبین سے نور نکل رہا ہے، اور میرا دل گواہی دے رہا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ نے پھر بھی اپنا بھید نہ دیا۔ اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور آج جن کے پلے کچھ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں ڈینگے مارتی ہیں اور کیا کو کہتے ہیں کہ یہ وہ بنا ہے، لیکن اللہ والے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے رشید الدین منائی کے اوپر توجہ کی، دوستانہ ہو گیا۔ فرمایا اللہ والوں کی دوستی کی کیا بات ہے، فرمایا جب دوستانہ ہو گیا اور لوگوں توجہ کیا کرو، اللہ وال دنیا کی دوستیاں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ والوں کی دوستی یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ اس لیے فرمایا آستان نبی کے جو بھی فقیر فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، اور سب کا سینہ مدینہ بناتے ہیں، یہ سب کا سینہ مدینہ بناتے ہیں یہ، اور اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے۔ چند دن گزرے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے توجہ کرو، قد افلح من تزکا۔ پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں اسی کے ضمن میں نے عرض کی کہ بس وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تزکیہ کر دیا۔ اور جب تزکیہ ہوتا ہے اور پھر مرشد کامل کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے تو بندے کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اخلاق کریمہ سرکار دو عالم کا جلوہ برپا ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ والے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ حضرت بابا فرید نے رشید الدین مینائی سے کہا کہ میرے مرشد نے حکم دیا ہے کہ میں ایک نماز صلاۃ مخصوص پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسی نماز ہے کہ 40 دن تک میری حالت یہ رہے گی، عشاء کے بعد میری ٹانگوں کے ساتھ رسی باندھ مجھے کنویں میں لٹکانا ہے اور میں نے پڑھنا ہے اللہ صبر، ساری رات یہ ذکر کروں گا، اور جیسے ہی اذان فجر کا وقت آ جائے مجھے نکال لے۔ تو اللہ والوں نے اپنے نفس کو کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا، تکلیفیں دی، اپنی خواہشات نفس کو مارا، دنیا سے منہ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیا، اپنی معرفت عطا فرما دی، اور جب معرفت مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا۔ یہاں تک کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت رشید الدین مینائی سے ہم کلام ہوئے، کہا حضور بیٹھ جائیں، حضور میں آپ کی بات کے اوپر عمل کرتا ہوں، لیکن میری بھی ایک چھوٹی سی عرضی ہے۔ کہا کیا؟ کہا حضور میں تو سادہ سا حافظ ہوں،
قاری نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی محدث نہیں، مفسر بھی نہیں، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 بیٹیاں 7 رحمتیں عطا فرمائی، اور میں چاہتا ہوں بچیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادی ہو جائے، کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ ان کی شادی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بس؟ ہاں حضور یہی بات۔ آپ فرمانے لگے اچھا تیرا کام ہو جائے گا، پہلے تو ہمارا کام کر، تیرا کام بھی ہو جائے گا۔ تو آپ 40 دن تک بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رات کو کنویں میں لٹکا دیا جاتا اور اللہ الصمد کا ذکر کرتے۔ یہ جلالی وظیفہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بھی اس میں جلالت ہے۔ الصمد اس کا مطلب ہے بے نیاز، جو اس نام کے ساتھ یاری لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ چلو ایک شعر پڑھتا ہوں، شاید آپ کو یہ سمجھ آئے۔ یہ اللہ کا نام اس طرح لینا، مصلی پہ تو قرآن پڑھنا آسان ہے، میاں ممبر پہ پڑھنا آسان ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھنا آسان ہے، اور اپنے نفس کو مار کے جو اللہ والوں نے اللہ کا نام لیا ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے حضرت باؤ نے توجہ دلائی، اور آپ بھی میری طرف توجہ رکھیں۔ فرمایا بسم اللہ اپنے نفس کی خواہشوں کو ترک کرنا۔ 40 دن تک آپ بابا فرید نے ایسے فرید نہیں ہو رہی، ایسے نعرے نہیں لگ رہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدا فرید، بلکہ فرید نے اپنے نفس کو مار کے اللہ کی یاد کو تازہ اور زندہ کر دیا ہے، اور آج وہ اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں دیوانے، اور وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت رشید الدین مینائی نے عرض کی آپ کا کام تو ہو گیا، اب میرا کام کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا تھا بچیاں جوان ہیں اور میرے پاس ظاہری مال بھی نہیں ہے، بچیوں کو رخصت کرنا ہے، کیونکہ حکم بھی ہے جب بچی جوان ہو جائے تو کوشش کرو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ
بہترین اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین نے پتہ کیا بتایا؟ حافظ صاحب کو وظیفہ دیا کہ جب تم ممبر پہ چڑھے نا، ممبر پہ جائے تقریر کرنے کے لیے، تو کہنا یا فرید یا فرید یا فرید۔ اب ہم عام بندے کو بتائیں گے تو بندہ فوراً اعتراض کر دے گا، اگر مولوی صاحب پڑھا کر وہ ہمارا تو یا فرید بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ یہ کون سے وظیفے تم نے بابو نے شروع کر دیے؟ اور چاہیے تو یہ تھا کہتے یا اللہ پڑھ، اللہ الصمد پڑھ، یا قرآن کی تلاوت کر، یا نبی پہ درود پڑھ۔ یہ بابے نے، وہ مرزا بھی کہتے ہیں یہ بابے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں کہ بابے ہی تھے، کچھ ہے نہیں۔ میں پتر غور کر، ساڑھے بابیاں نے بڑا کام کیتا ہے۔ جو بابو نے کام کیا ہے نا، وہ تمہاری 7 نسلیں بھی نہیں کر سکتی۔ ایک بابا ہمارا لاہور میں لیٹا ہے، داتا علی حجویری۔ اگر تاریخ اس طرح توجہ کر، اور یہی اعتراض کسی اور نے بھی کیا تھا، اور میں جب دریا پار کرنا تھا، کشتی نہیں مل رہی تھی، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دجلہ کے پانی کے اوپر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ آ گیا، کہنے لگا میں تو سمجھا کوئی کشتی ہے، کشتی مان ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے کرنا کیا ہے، اپنا مقصد بیان کر، زیادہ باتیں نہ بنا۔ کہا جی پار جانا ہے، کہا جانا ہے پار، کہا جی جانا ہے، کہا پھر آپ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ والے کیسے پار لگاتے ہیں؟ اللہ والے ہاتھ پکڑاتے ہیں، پار کرتے ہیں، اور آپ فرمانے لگے اور میاں مصلی جنید کا ہے، اور ہاتھ بھی جنید کے ہاتھ میں دیا ہے، اب پار تو لگ ہی جائے گا۔ اور یاد رکھو ہمارا عقیدہ ایمان ہے، جو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ لگ دے دیتا ہے، وہ یہاں بھی پار ہے، وہ وہاں بھی پار ہے۔ عقیدہ رکھو، سوچ اچھی رکھو۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرمایا یا جنید ہو کا بھی کرتا رہے۔ آدھا گیا نا جب کہا کہ یا اللہ کیوں نہ کہو، تو جیسے ہی شروع کر دیا، اللہ کے نام لینے میں برکت ہے، فائدہ بڑا ہے، لیکن وہ مولوی والا کام نہ بنے نا، جو چرواہے کو بولا تھا بسم اللہ پڑھ کے گزر جا، وہ گزر جاتا۔ آپ کیسے آتے جاتے ہو؟ ایسے ہی ایک دن مولوی صاحب پھنس گئے، کہا جی آئے رسی پالو میرے گلے دے بیٹھے ڈبر لگا تو کاٹ لے۔ جب توکل اور عقیدہ اور بھروسہ کامل ہوتا ہے اللہ پہ، تو فرمایا پھر مٹی بھی اٹھا کے کھاتے ہو تو اس میں بھی فیض آ جاتا ہے۔ بات ہے توکل کی، بات ہے عقیدے کی۔ جب عقیدے ہی کمزور ہو جائے، ایمان ہی کمزور ہو جائے، اور توکل نام کی کوئی چیز ہی نہ رہے، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ فرمایا پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اپنی سوچ کو پکیلا کرو، اور توکل الہی بھی تب ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگا، آپ نے ہاتھ پکڑاؤ میاں، تیرے کو جو وظیفہ دیا وہی پر اپنی عقل نہ لڑا۔ کہا حضرت میں نے یاد نہیں کہا، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو جنید کے مقام پہ پہنچتا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ جنید نے تو ساری عمر اللہ اللہ کیا ہے، راتوں کو جاگا ہے، اب یہ مقام آ گیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میرا رب وہی کر رہا ہے۔ اس مقام تک تو پہنچ اور پھر یہ بات کرنا، تو اللہ والوں کی بات کچھ اور۔ حضرت بابا فرید نے بھی وظیفہ دے دیا، اور اکثر آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ مولوی جی وظیفہ دے دو، تو وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی کچھ پہلے کرنا پڑتا ہے۔ جب بات بات پہ جھوٹ بولے، بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھائے، بات بات کے اوپر دھوکہ اور وعدہ خلافی ہو، تو پھر یہ ایک وظیفہ کیا، میں کہتا ہوں 10 وظیفے بھی پڑھ لو کام نہیں چلے۔ اور جب زبان پاک ہوگی تو پھر زبان سے جو نکلے گا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، بخاری شریف کے اندر ہے اور مشکات کے اندر ہے، بندہ جو کہتا ہے رب وہ عطا کر دیتا۔ فرمایا کہ حضرت رشید الدین منائی عمل کرتے رہے، اور فرمایا کہ
کی برکت یہ ہو گئی کہ میرے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اور کیسی تبدیلی؟ اللہ والوں کی تبدیلی، وہ دوسری تبدیلی کی طرف نہیں جاتا، اللہ والوں کی تبدیلی شروع ہو گئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے ایسی میرے اللہ تعالیٰ ذہن میں، دماغ میں، سینے میں ایسی ایسی باتیں ڈالنے لگا کہ میں تقریر کرنے لگا، بعض و نصیحت کرنے لگا اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے، اور پھر تقریر کے اندر ایسی تاثیر، ایسی برکتیں کہ لوگ دور دور سے میرا بیان سننے کے لیے آنے لگے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک توجہ کے ساتھ، جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، توجہ ہے نا، توجہ سبحان اللہ کی آواز کو پڑھے اور یہاں بات اللہ کے قرآن کی ہو رہی ہے، نماز کی ہو رہی ہے۔ فرمایا درود پاک بآواز بلند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو بندہ توبہ طیب ہو کے نماز پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ حکمت کا کلام جاری کر دیتا۔ کیا کر دیتا؟ حکمت کا، یعنی اس کی باتیں اتنی حکمت والی ہو جاتی ہیں کہ لوگ اس کا سننا پسند کرتے ہیں، اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، دل چاہتا ہے بس اور کوئی کام نہ ہو، اس کی بات ہی سنتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا رشید الدین مینائی کہتے ہیں اب میری تقریر کے اندر تاثیر پیدا ہو گئی، دور دور سے لوگ آنے لگے۔ فرمایا یہاں تک کہ میں کچھ نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں عظیم کی ساری کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کچھ نہیں تھا لیکن اللہ والا مل گیا، اللہ کا نیک بندہ مل گیا، میری زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی۔ فرمایا اب لوگ آتے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین ان کی تقریریں سننے کے لیے آتے۔ تو ظاہر ہے جس طرح آپ نذرانہ دیتے ہیں، بعض دل میں عشق الہی آتا ہے، حضور کی محبت کی شمع اور بڑھتی ہے، تو پھر آپ اپنا کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو نوازتے تھے، لیکن یہ محبت انسان کو مجبور کر دیتی ہے، اور یہی محبت تھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، یہی محبت تھی عمر فاروق نے آدھا مال قربان کر دیا، یہی محبت تھی حضرت عثمان غنی نبی پاک کی محبت میں ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کر دیتے، یہی محبت تھی علی مرتضیٰ شیر خدا حضور کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے، فرمایا کہ ہجرت کی رات نبی پاک کے بستر پہ سو گئے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نبی کی محبت نہ جانے، اللہ ان محبتوں کو قائم رکھے۔ فرمایا کہ رشید الدین مینائی کی خدمت میں اب لوگ نذرانے پیدا ہونے لگے، آنے لگے، اور انہوں نے اپنی ساری بیٹیوں کا نکاح کر دیا۔ اچھا ایک بات میری بھی تجربہ شدہ ہے، آپ میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو خوش ہوا کرو، یہ رحمتیں ہیں، یہ رحمتیں اور یہ رزق لے کے آتی ہیں، برکتیں لے کے آتی ہیں۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ شادی کرنا بڑی مشکل ہے، خاص کر پاکستان کے اندر کتنی بچیاں ایسے ہی جوانی سے بڑھاپے میں چلی گئی، اور یہ لوگوں کو فکر ہونی چاہیے کہ سب کی نظر، اللہ والے بہت کم ہوتے ہیں کہ ہمیں جہیز اچھا مل جائے، ہمیں کوئی مال اچھا مل جائے، تو اس وجہ سے رشتے نہیں لیتے لوگ غریبوں کے، جبکہ نبی پاک نے غریب سے محبت کی۔ اور 3 چیزوں کا میں یہ مشاہدہ کر چکا ہوں، مکان بن رہا اور نہ پورا کرا دیتا، قرض ہو کہ جتنا بھی ادا کرنے کی نیت تو اللہ پورا کرا دیتا، اور اللہ بیٹی دے تو پریشان نہ ہو، اللہ شادی کے بھی انتظامات کرا دیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سا سامان دے کے سیدہ کو رخصت کر دیا، اور اللہ کے حبیب نے جاتے ہوئے فرمایا
یہ شرائط نہ رکھو، کلمہ پڑھا کے پانی کے پیالے کے اوپر بھی نکاح پڑھا کے بچی کو لے آؤ، نہ ڈیمانڈ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ اتنا دے گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ کل ہی میں ایک جگہ طاہر بھائی کی بیٹی ابھی حافظ قرآن حافظہ قریب فاطمہ کا نکاح ہوا، میں نے اس میں یہ تقریر میں ایک نقطہ بیان کیا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں نکاح کے ذریعے رزق کی برکت حاصل کرو، اس کے ذریعے رزق کی برکت مل جاتی ہے۔ تو یہ ڈیمانڈیں نہ رکھا کرو، بلکہ قرآن دے کے بھی روانہ کر دو گے تو قرآن سے اگر یاری اور دوستی سچی ہوگی اللہ برکت دیتی ہے اور دیتا ہے حقیقت میں۔ اور ڈیمانڈ کے بغیر اگر کوئی اپنی بیٹی کو خوش دلی سے، کیونکہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں، اور یاد رکھو جب مومن عورت کسی گھر میں قدم رکھتی ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک نیک عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو رزق میں برکت دیتا، اور ایک نیک عورت 1000 برے مردوں سے افضل ترین۔ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ موضوع حضرت بابا فرید کا چل رہا ہے، تو بابا صاحب کی اب شادی کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سنو۔ آپ جب جوان ہوئے تو حکم ہو گیا کہ نبی کی سنت پہ عمل کرو، سبحان اللہ، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتی ہیں نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی۔ تقریر اس موضوع کے اوپر آ کے رخ مڑا، اور جو مڑا ہے تو نبی پاک کی سنت کی طرف ہے۔ نبی پاک فرماتی ہیں نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی۔ اللہ کے محبوب فرماتی ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ میرا ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے فرمایا فلیس من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں۔ بڑے بڑے انبیاء مرسلین گزرے، سب نے نکاح کیے، نبی پاک نے 11 نکاح فرمائے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، تمام نے نکاح فرمائے۔ اور یہ نکاح ایک ایسی برکت والی چیز ہے کہ نکاح کے ذریعے انبیاء دنیا میں آئے ہو، اللہ کے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اللہ والے آئے ہیں، اولیاء اللہ آئے ہیں، تابعین آئے ہیں، اور اللہ کے صالحین نکاح کے ذریعے۔ فرمایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت حضرت دلی میں تھے، تو حکم ہو گیا نکاح کا، تو آپ نے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اور جب رشتہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا یہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، تو وہاں کیا کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ جو رشتے بناتا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کا، جس عورت کے ساتھ تقدیر لکھ دی ہے کہ رشتہ ہوگا وہ وہاں پہنچ جائے گا، اور یہی طریقہ نبی پاک نے فرمایا۔ تو غیاث الدین بلبل بادشاہ بڑا دیندار بادشاہ ہوا ہے، علماء کا، اولیاء کا بڑا ادب کرنے والا بادشاہ ہوا ہے، بات بڑی توجہ سے سننے والی، بڑی پیاری بات ہے۔ اور اللہ کے ولی کی شادی کا ذکر آ رہا، یہاں تک کہ غیاث الدین بلبل وہ حضرت کا بڑا عقیدت مند تھا، اس کا وزیر بھی۔ تو ایک دن بادشاہ خود آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ بادشاہ بھی جن کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے، اور ہمیشہ قدر خلیفہ ہارون رشید، اس کے 2 بیٹے، ایک مامون الرشید ہے، تو مامون الرشید اور دوسرا بیٹا ہارون رشید کا یہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کا دن ہے، استاد نکلا جمعہ پڑھ کے، تو ایک شہزادے نے ایک جوتی اٹھائی ہوئی ہے، دوسرے نے دوسری اٹھائی ہوئی ہے۔ وزیر بادشاہ زادی ہے لیکن اپنے استاد کی قدر ہے۔ تو ایک دن بادشاہ نے خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا
اعلیٰ حضرت کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے حیات اعلیٰ حضرت، 3 جلدوں کے اوپر ہے، ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ استاد کو وضو کرانا شہزادہ، تو خلیفہ کی نظر پڑ گئی، تو خلیفہ نے ڈانٹ کے کہا یہ پانی نہیں ڈالو، ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں دھو۔ پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے، اور آج کوئی مولوی کو دیکھتا ہے تو رستہ بدل لیتا ہے، ہلکا جانتا ہے۔ پہلے حالتیں یہ تھی۔ بادشاہ وقت حضرت غیاث الدین بابا فرید الدین کی ملاقات کو آ گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا حضرت ہم تو جب چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ اللہ والے، جوانی کا عالم ہے بابا فرید کا، اچھا اس میں بہت سارے مسئلے فقہ کے بھی حل ہوں گے۔ تو کہنے لگا حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ محل میں تشریف لائیں تاکہ ہماری مستورات جو ہے نا ان کو بھی آپ اپنی زیارت عطا فرمائیں۔ مسئلہ بڑا نازک ہے، اور گھر والی بھی چاہتی ہے اور مستورات بھی چاہتی ہیں، آپ اللہ والے ہیں، اللہ کے درویش ہیں، گھر والے آپ کی زیارت کر لیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور اللہ والوں کی اللہ سے لہر ملی ہوتی ہے، ادھر سے حکم ہو گیا مسعود چلے جاؤ۔ بابا صاحب نے یہ کہہ کے بعض روایتوں میں کہا کہ ہمیں بادشاہوں سے کیا کام ہے، ہمیں محلات سے کیا کام ہے، ہمیں ان زیب و زوائد سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو حکم ہو گیا کہ آپ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رشتہ متعین کرنا چاہتا ہے، اور یہ رشتے سب اللہ کے حکم سے ہوتے۔ تو آپ تشریف لے گئے اور مستورات نے آپ کی زیارت کروائی، جوانی کا حالت۔ تو جس سے آپ کا نکاح ہونا تھا اس کا نام تھا حریضہ بانو، حزیرہ بانو بھی کہتی ہے حریضہ، ان کا مزار بھی آج پاک پٹن میں موجود ہے۔ وہ دور کھڑی رہی تو حضرت بابا فرید الدین کی نگاہیں شرم و حیا کی وجہ سے جھکی ہوئی، اور بابا صاحب کہتی ہیں کہ 6 طرح کی توبہ ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی؟ 6 طرح کی توبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک توبہ دل کی ہوتی ہے، ایک توبہ زبان کی ہوتی ہے، ایک توبہ کان کی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، ایک آنکھ کی ہوتی ہے، اور ایک نفس کی توبہ، یعنی بلا عذر شرعی کسی غیر کی طرف نظر اٹھانی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی غیر محرم کی طرف نظر کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں ایک مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیان ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں جاتا ہے، فقہی مسئلہ جو بیان کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اپنی نگاہیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماؤں بہنوں کے پردے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ برہم وہ سبب تھا، جتنا بھی کوئی نیک متقی پرہیزگار ہو پھر بھی پردے کا حکم ہے، مریدنی کو بھی پیر سے پردے کا حکم ہے۔ اور آج منہ کھولے بے لگام گھوڑے کی طرح یہ پیر گدی نشین بیٹھے ہوئے عورتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا، بلکہ ایسی ایسی باتیں عورتوں کے مجمع میں کرتے ہیں علماء والحبیب، بلکہ امام ابراہیم سمرقندی نے لکھا ہے جو عورتوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی عقل مت ماری جاتی ہے، اس کی مت شہوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب توجہ کرو بابا صاحب، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو اس کی کلائیوں کو دیکھ سکتے ہیں، کلائیوں کو دیکھ سکتے ہیں، چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن رشتہ طے کرنے کے وقت اتنی اجازت ہے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ گار تو ہم سارے، لیکن یہ تقریر کا جو مسئلہ بیان ہوتا ہے یہ مولوی کے لیے بھی ہے، یہ مفتی کے لیے بھی ہے، یہ پیر کے لیے بھی ہے،
اور یہ ہر مقتدی اور ہر نمازی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تو یہاں تک کہ حضرت بابا فرید الدین کی نگاہ اٹھی، ایک نگاہ دیکھا، یہ نیچے کر لی، پھر اوپر، 3 مرتبہ نگاہ اٹھی اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ لیکن ان لوگوں کی نگاہیں پاک تھیں، کیا تھیں؟ پاک تھیں۔ اللہ نے رشتہ کروانا تھا، اس لیے 3 مرتبہ نگاہ جو کی اللہ کے ولی نے، اس میں کوئی حکمت تھی، اور ولی کبھی شریعت کے خلاف نہیں چلتا، وہ آپ کی بیوی ہونے والی بیوی تھی، اس وجہ سے نگاہ اٹھائی۔ اور اب سنو اور ایمان تازہ کرو، بادشاہ بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا کہ حضرت مسعود فرید الدین رحمت اللہ تعالی، آپ نے میری بیٹی کی طرف توجہ کی، وزیر سے کہا چلے جاؤ اور کہو کہ حضرت اگر پسند کرتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیتا۔ اور یہی بات تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کی رغبت دیکھی تو سیدہ عائشہ سے، بلکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ ان کے ساتھ ایک مخمل کے کپڑے کے اوپر سیدہ کی شبیہ آئی، جبریل لے کے آئے کہ اللہ نے اس عورت کو دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی بنا دیا، اور اس کے علاوہ بھی حکم ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا تو نہیں تھا، لیکن 3 بار حکم ہوا اور تینوں بار میں نے توجہ کی، میرے دل میں بات ڈالی گئی، فرید الدین اوپر نگاہ کرو اور اس عورت کی طرف توجہ کرو کہ اس کو ہم نے دنیا و آخرت میں تیری بیوی بنا دیا۔ نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہوا تو آج کل ہمارے یہاں بڑی بیماری چلی ہوئی ہے، پنجاب کے اندر تو میں نے یہ لعنت دیکھی ہے، اگر ایک بندہ ایک ٹرالی بھر کے سامان دے رہا ہے تو دوسرا گاؤں کا ذمہ دار کہتا ہے کہ میں 2 ٹرالیاں دوں، کسی نے 2 دیا تو کہتا ہے میں ٹرک بھر کے دوں۔ میاں یہ کسی استعمال میں نہیں آتی، مجھے بھی جہیز کا سامان ملا ہے، وہ وہی پڑا ہوا، اللہ میں لڑا بھی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ ہم نے کراچی میں رہنا ہے اور وہی دین کا کام کرنا ہے، تو میاں یہ سامان نہ ساتھ، یہ ایسے ہی گل سڑ جاتا ہے۔ یہ انسان کی روح ہے نا، اندر سے لالچ تمام نہیں ختم ہوتا، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے۔ نبی پاک فرماتی ہے جب رشتہ دیکھو تو 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا خاندان کی وجہ سے، یا نسب کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ حضور فرماتی ہے تینوں چیزیں نہ دیکھنا، دینداری دیکھ لینا، جو دین کو اختیار کرے گا اللہ دین بھی دے گا، دنیا بھی عطا کر دے گا۔ تو بادشاہ کی بیٹی شادی ہو، ہمارے یہاں بھی راول پنڈی میں نام نہیں لیتا، ایک پیر نے اپنے بیٹے کی شادی کی، تقریباً کہتے ہیں کہ 8 کروڑ کا خرچہ ہوا، اتنا، اور نام ہے، نام اگر میں نام لے لیا نا تو آپ مجھ سے لڑ پڑیں گے مولوی صاحب آپ کی کوئی ذاتی دشمنی۔ 8 کروڑ پیر صاحب نے بیٹے کی شادی پہ لگا دیا۔ اللہ عقل دے، سوچ دے، تو یہ 8 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں 50 لاکھ میں بھی ہو سکتا ہے، تو زیادہ خرچہ بھی کرنا ہے۔ وہ 7.5 کروڑ اگر کسی مسجد مدرسے کسی غریب کے اوپر لگتا تو اچھا نہیں تھا؟ یہ زیادہ جیز دے کے اس طرح خرچہ کر کے غریبوں کی دل آزاریاں نہ کیا کرو، اس لیے تجھے دیا ہے تو تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے شاید کوئی غریب اس شادی میں آئے، بلکہ پہلے تو غریب آتے ہی اگر سن بھی لے تو جوان بیٹی ہے، رات کو جا کے کمرے میں آنسو بھر بھر کے روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے سامنے اب باپ کا ذکر نہ کرو کہ اس کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے، اتنا حکم دیا گیا شریعت نے۔ تو بادشاہ نے بڑا سامان دے دیا، وقت ہو گیا، اتنا سامان لوٹیاں۔ تو بابا صاحب رات کو جب گھر میں گئے، مصلی بچھانے کے لیے کمرے میں جگہ نہیں،
آپ ساری رات بے چین اور بے قرار رہے اور گھر والی کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. کہا 3 دن گزرے, کہا کوئی غلطی ہوگی یا معاف کر دے. کہا میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ کہا جی نکاح آپ سے آپ کے ساتھ رہنا ہے. کہا یہ سارا سامان دے دو لوگوں کو, تقسیم کر دو. سارا دے دیا. آج کوئی ڈنر سیٹ بھی اچھا عورت اٹھا کے نہیں دے, سارا سامان ہی دے دیا. بادشاہ کو پتہ چلا, پھر بھیج دیا, پھر صدقہ کر دیا, پھر بھیج دیا. بادشاہ کو کیا کمی؟ کہا تیرا باپ ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا. اور فرید نے وعدہ کر لیا ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلے گا. آپ وہاں سے نکلے اور جہنم آئے. دینا ایک علاقہ ہے, دینا. وہاں آ کے آپ نے ایک آپ کا مرید تھا محمود معینہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اس کو فرمایا 2 خطر کے جوڑے لے آ. خطر نبی پاک کی سنت ہے, پہنا کرو. اس کے اندر آپ خطر پہننا ہی لوگوں نے ختم کر دیا. اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں, روحانیت ہے. خطر پہنا اور گھر والی کو کہا اگر فرید کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو دنیا کو چھوڑ, اللہ تجھے آخرت اچھی کر دے گا. اور پھر کیا ہوا, اس رفیق حیات نے وہ ساتھ نبھایا ہے کہ آج حضرت کے مزار کے بالکل قریب ایک حال میں ان کا مزار ہے. رہتی دنیا تک ان کا ذکر جاری اور ساری رہے گا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے توجہ کے ساتھ فاتبع سبیل من اناب الی, کہ اللہ والوں کی راہ چلو جو میری راہ چلے. ان کے رستے پہ اگر ہم دین پہ رستے پہ اللہ والوں کے رستے پہ چلیں گے نا تو انشاءاللہ یہ گھر سے لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ واحیاتیاں بھی ختم ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. پہلے تو دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا. مولوی اگر باعمل ہوگا تو پھر زبان میں تاثیر ہوگی, پھر مقتدی بھی عمل کرے گا. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.